الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن اللہ تعالی نے
کسی کو غربت سے نوازا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اسی غربت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندو، جو غلام، جو روٹیاں وما ملکت ایمانکم، جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک بن گئے کہ میں تمہارے ہاتھ میں اتنی قوت دے دوں کہ تم اپنے اندر مال دولت کے ذریعے کسی کو مزدوری اور اجرت پہ رکھ سکتے ہو. کسی کے پورے وجود کو خرید کے تم غلام بھی بنا سکتے ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ غلامی کا تصور آج ختم ہو چکا ہے، لیکن فقیری کا تصور مجبور ہونا اس تصور کو باقی رکھا گیا ہے. مزدوری کرنا یہ کوئی ایسا والی بات نہیں ہے. سب سے پیاری کمائی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس کمائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حالات کو طیب بالکل باقیدہ کمائی تو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی کمائی ہے. بندہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرے، بندہ خود محنت کرے، خود کوشش کرے، اس کی جو کمائی ہوگی، جو اس نے محنت ہوگی، اس کی جو اس محنت سے اس کو رقم حاصل ہوگی، وہ اس کی سب سے بہترین کمائی ہوگی. حضرات، مال و دولت والے انسان دنیا میں موجود ہیں اور غریب لوگ بھی موجود ہیں. غربت میں دیکھیں کہ مالک کا گھرانہ کیسا ہے اور غریب کا گھرانہ کیسا ہے. مالک جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت کا مالک بنایا ہے، مالک نے مراد دو مالک، جس کے پاس دولت، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے گھر کے معاشرے کو دیکھ کے اور ایک غریب کے گھرانے کو دیکھ کے تو زمین آسمان کو فرق نظر آتا ہے. اب ایک امیر غریب انسان اس کا گھرانہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھرانے میں صبح اس کی بیوی، اس کے بچے سردی کی وجہ سے وہ سوئے رہتے ہیں، وہ اٹھتے نہیں، رضائیوں میں کمبل میں پڑے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں کہ سردی لگتی ہے. تو سردی لگنے کی وجہ سے اس مال و دولت والے انسان کی بیوی اور بچے سکون کے ساتھ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. لیکن اب بات دیکھیں کہ غریب کے گھر کا کیا حالت ہے. غریب اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے گھر کے اندر کام کاج کیے، گھر کی صفائی کی ہے، صفائی کی ہے. اگر کوئی ایک بات غریب گھرانے کی ہے، اس کو اپنی گھر کی صفائی کرتی، اپنے بچوں کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے
تمہاری جانیں کتنے تمہارے دائیں ہاتھ مارے بن جائے، جن کو تم مزدوری کرو ان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہیں آنا، ان سے نرمی سے پیش آنا ہے، ان سے اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ اب یہ ماں تھی جو گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد، تمام کام کرنے کے بعد زمین کے گھر میں سارا دن نوکری کرتی ہے، تنخواہ کی 5,000 پوری آواز میں سارا مہینہ تیرے کپڑے دھونے کے لیے بھی نوکرانی موجود، تیرا کھانا تیار کرنے کے لیے بھی نوکرانی موجود، تیرے بستر کو فولڈ کرنے کے لیے بھی نوکرانی موجود، تیرے گھر کی صفائی کرنے کے لیے بھی نوکرانی موجود ہے، تیرے بچوں کے کپڑوں کو استری کرنے والی نوکرانی موجود ہے، تیرے گھر کے اندر تمام کام کرنے والی نوکرانی موجود ہے۔ اور یہ مال کر جو امیر شادی کر کے سب پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورت کو رابطہ غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کیجیے، اس کے ساتھ کیسا تعاون؟ ایک تنخواہ کا سارا مہینہ مزدوری کرا کی وقت ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت قوت رہنے کی سخت کام نہیں رہتی، اس نے کیا طاقت ہے سارا کام کاج میں لگا دیتی ہے، اور آپ سارا کام کاج کہاں کا ہو چکا ہے۔ اب جب اپنے گھر میں جائے گا، جب گھر میں جا کے پھر بھی کام کاج نہیں ہوگے، پھر بھی کام کاج ہوگے، پھر بھی جا کے کھانا بنانا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے بہترین قسم کا بستر تیار کرنا ہوگا، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی تمام کام پھر اپنے گھر میں بھی کرنے ہوں گے۔ حضرات کی ایک ماں ہے، ایک امیر قادر اور ایک غریب قادر، اور دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ان کی اولاد کو دیکھیے، اب ایک بچہ ہے، ایک امیر شادی کا بچہ، امیر گھرانے کا بچہ ہے، اور ایک غریب گھرانے کا بچہ ہے، دونوں صبح اٹھتے ہیں۔ ایک امیر گھرانے کا بچہ صبح وقت اٹھتا ہے، امیر گھرانے کا بچہ صبح اٹھ کے بہترین قسم کے وردی پہنتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، صاف ستھری یونیفارم پہنتا ہے۔ اب غریب بچے کا گھرانا بھی ہوتا ہے، اس کا بچہ دھونے کے لیے، کپڑوں کو دھونے کے لیے، یونیفارم کو دھونے کے لیے صابن سرور وغیرہ موجود نہیں ہے، وہی گندے پہلے کپڑوں کو ماں پہنا کے کہہ دیتی ہے بیٹا اس کو دھونے کے کوئی بات نہ ہو رہا، ماں سبزی لے کے اپنے بیٹے کو سکون کی طرف روانہ کر دیتی ہے۔ کیا ماں کی ممتا وہ کب کی نہ ہوگی کہ ایک ہی طلاق سے جب ایک ہی فیصلے اوپر بیٹھے ہوئے امیر گھرانے کا بچہ بھی بیٹھا ہو اور ساتھ غریب گھرانے کا بچہ بھی بیٹھا ہو، کیا بچے کا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا کہ میرے کپڑے پہلے پہلے جن کے اوپر گندگی لگی اور جس ساتھی کے پاس والے میرے دوست کے کپڑے کے مطابق، کیا اس کا دل ٹوٹتا ہوگا؟ ماں نے اپنی بیٹے روانہ کر دیا ہے، اب ماں کی ممتا نہ کافی ہوگی جب بچوں کو سکول جاتے امیر لوگوں کے بچوں کو جاتے دیکھتی ہوگی کہ وہ تو موٹر سائیکل کار اور بسوں میں جا رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کو پیدل سے چھوڑ دیا ہے۔ کیا غریب بچے کا دل نہیں کرتا کہ میں موٹر سائیکل میں سوار ہو کے سکول میں جاؤں؟ کیا اس بچے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت اور ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نیکی کی جذبات کو صلاحیت رکھی ہے، آپ کا بیٹا بھی ایک سکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور ایک غریب کا بچہ بھی سکول کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، جہاں اپنے بچے کی یونیفارم لے کے جاؤ تو اس غریب بچے کی یونیفارم کو ہاتھ سے کرو، خدا کے سمے نہ بناؤ۔ اور جب وہ اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے موٹر سائیکل پہ کار پہ اللہ تعالیٰ نے جو سواری کی منزل چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو، اس بچے کو ساتھ بٹھاؤ گے تو ہمارے روز کے اندر جانے کا آسان ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماں سے برکت ڈالے گا۔ ہم اس وقت جب سب نفرت ہم ایک دوسرے کو توڑنے سے لگے ہوئے تھے، اللہ کامیابی دیکھیں گے ایک دوسرے کو آپس میں موڑ دیں، امیر ہو غریب ہو ایک ہی سامنے کھڑے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کو حصہ کہہ دیا ہے، نماز کے اندر ایک سب کے اندر امیر زیادہ ٹیچر نہیں ہوگا، فیکٹری کا مالک پروفیسر انجینئر ڈاکٹر یہ بھی باتیں وقت ہوں گے، اور ایک غریب مزدوری کرنے والا، ایک غریب کاشتکاری کرنے والا، ایک غریب
فخر سے بیان کرتے ہیں. میں نے کئی پسندیدہ سے لوگوں کی بات کو سنا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باپ ہمارے گھر سے غلامی کرتا کرتا مر گیا, اس کی ماں بھی غلامی کرتی کرتی مر گئی, اور اب یہ بیٹی جو ہے اس کی یہ بھی ہمارے گھر کام کرتی فخر سے بدلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فخر دی تو ان مظلوموں کا دل نہ اٹھایا کرو, ان غریبوں کا دل نہ اٹھایا کرو. اور اب رحمان عرض پہ بیٹھا ہوا ہمارے دنیا سے سب کو بلند کے انہیں سمندر کی بھاگی کا چھوٹا ہوتا ہے, دیوار کی بھاگی کا چھوٹا ہوتا ہے, ہمارے سارے بات کو رد کر سکتا ہے. کیا پتا لگتا ہے دل کا, اور دل کا دریا خدا کو ہمیں یاد دل بھرا مارے جاتے ہیں, دل تبدیل ہوتے ہیں. آج امیر غریب سے ہو رہے ہیں, غریب تو امیر سے ہو رہے ہیں. دل آپ جا سکتے ہیں لیکن غریبوں کے ساتھ کرنی کرتی. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اختلاف کیا کہ غریبوں کے ساتھ کرتی, غریبوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے. اب یہ بیٹی مظلوم بیٹی گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہے. اب دیکھنا یہ بیٹی کام کاج کی پوری کرتی ہے کہ میں اپنے جہیز پر سامان اکٹھا کرنے میں حاصل ہو جائے. ماں باپ کے بعد اپنی فخر کی نہیں, گھر کا بچہ مشکل تکلیف پورا ہوتا ہے. یہ بیٹی کام اس لیے کرتی ہے کہ میرا جہیز پورا ہو جائے. میں کوئی اپنا جہیز بھی آ سکتا. اگر آپ یہ خود میں کام کاج کرے ہوئے تو مسلمان کی بیٹی صرف جہیز دیکھیے. اگر آپ میں ایک کام سمجھنے گیا وہاں پہ بہت مجھے یہ دیا گیا تھا بیٹی کے حوالے سے بیان کرنا ہے, تو ٹکٹ لکھے ہوئے تھے عمرے کے 5 ٹکٹ ملے گئے یہاں پہ, اور بھوکے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے کیا ملے گئے ٹکٹ جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے اس سے پیسے ملیں گے. پیسے کے اندر 5 ایسے کھلانے ہوں گے, 5 بیٹی کو ہم جہیز لگا کے کھائیں گے, مکمل جہیز ہم دیں گے. 5 ٹکٹ ایسے ہوں گے. اب ادھر کتنی غریب بچیاں آئی ہوں گی, کتنی غریب بچی جب بچی کے ہاتھ کے اندر بچی باپ کے اندر ڈال ہوگی, اپنا نام لکھ کے, اپنا پتہ لکھ کے, اپنا فون نمبر اپنے والدین کا لکھ کے, انہوں نے کتنی غریب بچی آپ نے گھر سے ان کے باپ کے آئی ہوگی. لاکھوں کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا. اب جب میری باری آئی کتاب کرنے کی, امیدوار یہ کہہ چاہتے تھے کہ ہمارے حق میں لحاظ کرنا, لیکن میں نے اپنے یہ بات کرنا دوبارہ نہیں کی. میں نے کہا جب یہ بچیاں کھلے گی, پہلی بچی کھلے گی, غریب کی بچی کا دل تھکے گا, کیا پتا میرا نام چڑھائے یا نانا نکلے. جب ایک بچی نکلے گی پھر غریب کی بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, اور وہ آنسو غریب میں جب گریں گے تو اس بچی کا نام کیا رحمان برداشت ہوا. پھر تیسری بچی, چوتھی بچی, 5ویں بچی, 5 غریب خاص سمجھ لے بھارا وہاں دے دیا ہے. لیکن جو 1000 کی غریب کا غریب گھرانے کا مجمع غریب کی بچیوں کا مجمع پر جا کے بیٹھا ہے, جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گی تو کتنے بھائی کے لوگ بھاگ کی طرف لوٹے, اس کا جواب کون دے گا. نیکی بات کیجیے, تعاون کرتا ہے کسی غریب کے ساتھ جہیز کے حوالے سے, پتہ نہ لگے تو کیا تعاون کیا ہے. جا کے کہہ دو کہ جہیز ہمارے سے ہے, جہیز ہم دے کے جا کے جہیز دے دو. اتنی زیادہ بتائیں مسلمان مسلمان کی بچیوں کو بلایا جائے, ہماری بات سنیں, غریب کی بچیاں ہوئے ہماری بات سنیں. آپ کے حضرات یہ ہمارے لیے حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بال و دولت کا تمہیں مالک بنا دیا ہے, تمہیں غلاموں کا حکومت کا مالک بنا دیا ہے, قدر کیجیے. اور اگر اللہ ہر چیز سے قادر ہے مجھے بھی تصویر میں ڈال سکتا ہے, قدر کیجیے اس چیز کی. اگر آپ اب دیکھیں یہ تو ہے اولاد کا رشتہ پوری طرح ہوا ہے, اور ایک بار دولت کار لے رہا ہے, اپنی پرانا لے رہا ہے, اپنی بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے. حضرات جب تیری کار نہیں آئی ہوگی, جب تیری بائک, تیرا موٹر سائیکل نیا آیا ہوگا, جب اپنے گھر کے سامنے سے لے کے پورا ہوگا, جب تیرا وہ غریب آیا اس کے بیٹے کا بجلی کھا ہوگا کہ اس امیر کے باپ نے اس کو موٹر سائیکل لے کے دیا ہے کہ میرا بابا بھی مجھے موٹر سائیکل لے کے دیتا ہے. بیٹے انسان کرتے, بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ کی طرح کماتا ہے, بیٹے نے کہتا ہے اب بیٹے اس کا دل غریب گھرانے کا سمجھے گا. حضرات اس کو آپ موٹر سائیکل لے
बाबा बल्ले बल्ले हो जाए। अर्थात इनकी रब के हाथ की कोई हुकूमत नहीं है कि जो दुनिया में स्वर्ग कमाने के लिए है साठ देंगे, बल्कि आप अल्लाह ताला ने साठ देने की अगर तौफीक दी है तो एक देश का सवाल एक देश का रब आपके करीब मरने पर जाते दे दो, 15 दिन उसका पूरा करता रहेगा और 15 दिन जो वो स्वाद करते रहेंगे हम तेरे हाथ के अंदर बरकतें डालते हैं। गरीबों से मदद जरूर कीजिए, गरीबों की ममता को पहचान के अल्लाह ताला ने मालूम दौलत दिया इसकी कदर कीजिए। जब कदर करोगे बैठा आज गरीब के बच्चे छोटे छोटे बच्चे शाम को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। अंडे लेके एक बर्तन में डाल के गलियों में फिर रहे होते हैं कि अंडे ले लो, अंडे ले लो। रात को कौन सी ऐसी मां है कि जो अपने साथ बच्चे को मजदूरी करने के लिए बाहर निकाल रहे? किस चीज ने आपको मजबूर किया है? तेरी अमानत ने मजबूर किया है। अगर तुम उसको बहुत सकता है तुम दिन का अंडा देता रहता वो साथ बच्चा उनकी तारीफ की तारीफ हासिल करके एक अच्छा हासिल करता था, लेकिन नहीं किया। मां की ममता हत्या वक्त तड़पती रहती है जब तक उसका बेटा अंडे देते वापस। इस ममता का जवाब कौन देगा? क्या तेरे अंदर इतनी भड़क है तेरा मां की बात का जवाब दे उम्र में कुछ हटता है क्या? हम मुसलमान हैं ना, हमारे भाई पूरा उठाते हाथ को मारा करवा देते हैं को दुनिया करते रहे, अंडे देते रहे, तेरे भाई बदलने की तेरे भाई क्या कर रहा है? लिए मानव दौलत किया तो बरकत हासिल करना चाहता है, बात बनाना चाहता है तो गरीब के साथ आओ रब बरकत देगा। रब बात कैसे बरकत रहते हैं? ईद से देखिए, ईद के दिन आते हैं हमने नए सूट पहने होते हैं, हमने आज ईद नहीं मनाई होती है, हमारा पूरा भी गया, हमारे कपड़े भी नहीं, हमारी टोपी भी नहीं, हमारी हर चीज नहीं होती है, जो हमारी जरूरियात की होती है, हमारी बुद्धि, हमारी घड़ी हर चीज नहीं होती है। लेकिन उस दिन ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिनके मदद पर सामने के लिए एक सरकार हमारी बात नहीं होता। ऐसे करेगा मेरी बात क्या करूँ कि रब की जमीन पे बच्चे हुए रखने के बाद दौलत किया था, तेरा वो गरीब बच्चा वहां पे आलू को खड़े देखना होता है। रेडी लगाई गई अपनी ईद वाले दिन कहीं कदर नहीं करता था, मैं गया बच्चों के साथ में इतने आलू होने लगे। क्यों ईद वाले दिन किया? ईद सवाल में भी आपने मतलब तो गरीब की पूर्ति किया तब करो, कब बात हो जाने करोगे? अल्लाह ताला ने मानव दौलत की इसकी कदर के लिए अमीरी को भी दे सकता है। आज रास्ते तुझे अच्छे पहनने के लिए तुझे अच्छी अच्छी गाड़ियां रखी हैं तो तुझे गल ऐसा बात होता है कि इस गरीब की रास्ते उठा के गुजरा वाला सवाल किया कि आदमी जो गुजरा वाला सवाल किया, एक बूढ़ा इंसान बूढ़ा आदमी वहां से आया और एक दुकान आटा एक थैली आदमी उठा के दौड़ने लगे। बंधु ने पीछे पकड़ लिया, मारा पीटा, मार के जब उठा के ये पता था कुछ खा सकता ये इतने उठाया है। कहता है कि 8 दिन हो गए मैं मुस्लिम वाली जगह के हाथ में बैठता रहा, लोग आते थे नौजवान को लेके चले जाते थे ताकि हमारा काम कर हो, मुझे जेल लेके जाते थे। 8 दिन हो गए मेरे बच्चे रोते थे खाना, मैं खिलाने के लिए मेरे पास मैं मजबूर हो गया। ये मुझे हमारा
یتیم سے سر پہ ماں موجود نہیں، اگر ایسا بندہ جس کے پاس سر پہ باپ ان سے شدت کیا جاتا ہے. آج کے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تم نے بھی ایک چیز بندہ تیرے بھی ماں باپ ایک چلے جائیں گے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دیا. ان سے ڈرنے کے لیے، ان سے تیار کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا خدا جو یتیم کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دنیا میں ساتھ ہیں. یہ میرا بتایا ان سے ڈرنے کے لیے غریبوں سے پیار محبت کو کرنے کے لیے جب کس سے محبت کر کے اپنا ساتھ ہم بیٹھے غریب سے پیار سب کا لڑکی اچھے الفاظ سے بات کرتا. ہم بھی دعوت کھانے کے لیے کسی ہوٹل سے جاتے ہیں، وہاں پہ کسی غریب کا بچہ جی کر کے پکار رہا ہوتا تو وہاں پہ آج کی بات بھی سکون سے رکھ کے کہتے راتوں میں بازار بناتے ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آج سے اتنے مال دولت دیے کہ جا کے پرچیز کرے جا کے غریب کھانے کھائے تو اس غریب بچے کا گزر اٹھا اور رحمان بڑا نواز ہوگا. اگر تیرے اندر یہ ساتھ ہے، اگر تم 3-4 ہزار کا کھانا کھا سکتا ہے تو اس غریب بچے کو کم دے گا. رحمان کام ہوگا. ان کے ساتھ پیار کیا ان کے ساتھ کوئی غریب بندہ ہے اس کی کتنے دعوت سے اس کو کتنے بڑے اپنے بنا رہے دعوت سے تو امیروں کی ہوتی ہے. کوئی غریب بندہ حاضر پیدا بندہ یتیم بندہ آپ کو یاد آپ کی دعوت میرے گھر میں آپ نہیں بتا سکتے، آپ اسے کھانا نہیں کیا کر سکتے، دال ہی بتا دو پیالہ ایک پیالے سے بڑا مل جائے گا، ایک جھوٹ کے دانے جھوٹ والا ہو جائے گا، وہ رب رحمان کو ایک پیک ارد کرنے سے دلا دے گا. آؤ غریبوں سے ڈر گئی، غریبوں سے پیار، غریبوں کے ساتھ محبت کو کہہ دیجیے. وہ ماں ہمارا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ہمارے کر چکے ہیں ان سے آپ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہی جاتی ہیں، ان کے ضرورت سے مدد نہ کرو. جب تم ضرورت سے مدد کرو ان کے نزدیک پیار و محبت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی محبت اور ہماری محبت ان کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ تھا. اب صحابہ کے معاشرے میں چلتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا غلام بھی ہم ایک دم گھومنے جا رہے ہیں، رات میں ہم کے جگہ ایسی جگہ پہنچے پہاڑی وہاں پہ میں نے اپنے خادم کو کہا کہ کھانا لاؤ، کھانا کھا لیں. کھانا کھلا گیا، ہم نے دیکھا کہ ایک مزدور آدمی کھپڑی کو جلا رہا ہے تو ہم نے اس کو بلایا، کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہمیں ہمارے ساتھ کھانا کھا دو. فرمایا نہیں، کھانا کھا لو. ہوں غریب لیکن پورا کرنا ہوں گا غریب، پاؤں میں جوتے پہننے کے لیے مجبور نہیں ہے، بدن سے پھٹا پرانا دماغ میں لے کر چلتا ہے. کھانا کھا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مرضی نہیں سب کی روزہ رکھا ہوا ہے. عرب کی گرمی اور عرب کی شدت کی گرمی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پاکستان میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، عرب ہمارے سے گرمی ہوتی ہے اور پاؤں سے پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہے اور پتھر کی طرح پھر کرتے ہیں. یہ غلام یہ منصور ان پہ دوری کرتا ہے، وہ دوری کرتا ہے. حضرت اللہ عمر نے بتایا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. فرمایا آپ کھانا نہیں کھا سکتا میرے گزار. فرمایا اس طرح کے لیے کہ ہمیں اس ریبر سے ایک بکری دے دے، ہم کی آپ کو رقم دے دیتے ہیں جن کی آپ کو. فرمایا نہیں، میں منصور ہوں، یہ میرے والد کی بکریاں ہے، میں بےایمانی اور خیانت نہیں کر سکتا. مجھے ایک اجازت دے گی کہ میں اس کی بکری کو ہٹاؤں، روک کروں، میں نے بکری کو روک نہیں کروں. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مالک کو کہہ دیں کہ بکری جو ہے پیسے جو اپنے بادشاہ سے پیسے دے تو بکری کیا چیز ہے جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، ہزاروں بھیڑیوں سے جنگل میں بھیڑیا کھا گیا تھا. کوئی نہیں سچی بات ہے واقعہ آ جائے گا. اگر سے پورا میں قربان جاؤں کی محبت پہ لیکن بھارت کا
کا نمبر نے اپنی جیب کو ادا کر کے سارا کچھ کو لیبر کی دینا کر دیا تو اس کو خرید کے اس کو آزاد کرا دیا مزدور ہے لیکن رب کو لگا ہے رب نے قدرت سے نکال کے پاؤں سے پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے جس بکری کو چرانے کے لیے مزدور رکھا گیا تھا رب نے ان کو پھر کے بکری کو انجام دیا واقعی رب نے بکری کو لیبر کا مالک بنایا ایسے بھی کر سکتا ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے اس مالک کی مدد میں اس مالک کی مدد میں مزدور کا دن ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتے ایک ملک کا مسئلہ دے کیا مزدوروں کا مسئلہ دے کیسے جیسے جناب محمد سننے کے بعد میری امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے روایت ہے جناب محمد کے بعد ایک بندہ ہے مانگنے کے لیے اللہ کے نبی سے کچھ دیجیے فرمایا تیرے گھر میں کیا چیز ہے کہتا ہے ایک پیالہ دودھ پینے والا ایک پیالہ کھاتا ہے اور ایک کمبل ہے رات جب سوتا ہوں آدھا نیچے کر لیتا ہوں آدھا اوپر کر لیتا ہوں اس ہو جاتا ہوں یہ ہے غربت کا حالت یہ ہے غریبی کا حالت رات جناب محمد نے کہا دونوں کو میرے پاس لے دونوں لے آتے کے آپ نے قریب سے پوچھا آتے کے آپ نے کہا ایک کون بندہ ہے جو اس کمبل کو خریدے کون بندہ ہے جو اس کے پیالے کو خریدے ایک ساتھ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ ایک دن کا میں پوچھا آقا کے رات میں سمجھ آقا کے رات نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ اور پیالہ پکڑ کے اوپر اٹھایا اب یہ نبوت کی چادر یہ امام الانبیاء سے افضل ہو کے ان کے ساتھ کتنی بات کرتے ہیں کیا میں اب آپ کو مسئلہ سن دے کہ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا 3 دفعہ حدیث کے الفاظ 3 دفعہ اپنے خیال سے کہا کہ کون اس کو خریدے گا ایک دم کھڑا ہوا کہتا ہے کہ 2 دن کا بیان کرتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن غریب کے ہاتھ پہ رکھے 48 سال کی بات تو اس کے ہاتھ پہ رکھے جب رکھے کہتے ہیں کہ ایک درہم کا غلہ نماز پڑھا لے کے گھر دیا اور ایک دیہات ایک کو درہم ہے اس کا جا کے کھڑا کر دیا بڑھالا کھڑا کے کھلایا ایک درہم کا ذخیرہ لے کے اناج لے کے گھر میں لے کے آخر کے ہاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ہاتھ میں پہاڑی کے اندر کشتی خود ڈالی وہ لکڑی خود ڈالی اور تاثر پاس میں پڑھے میرے پیارے 15 دن تک مدینے میں نظر آئے جا کر میں جا کے مزدوری کر اور جا کے لکڑیاں کر کے گئے 15 دن کے بعد مزدور آیا تو کہہ رہے آقا کے ہاتھ 10 دن کٹھے ہو گئے 15 دن کے بعد آقا کے ہاتھ نے فرمایا اب اپنے گھر میں جا تو چاہتا ہے کر لے یہ آقا کے ہاتھ کی محبت غریبوں کے ساتھ یہ آقا کے ہاتھ کا پیار غریبوں کے ساتھ تیرا میرا پیار ہے غریب کو پوچھنے کے لیے جو کچھ ان کے بھی پاس ہے وہ بھی نہیں کر رہے نہ بھائیو ان کو دینے والے بن جائے تو دینے والے نہ بنیے رات اپنے دل کو تیار کی غریب سے دنیا میں ہوتی ہے تو ان سے معلوم آپ نے محمد حضرت کسی سے کیا آپ مار دیجیے کل قیامت کری یہی مزدور ہوں گے تمہارا گربان پڑیں گے تمہاری نیکیاں لیں گے اللہ تعالیٰ کے حدیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت پر جہنم کی طرف دھیان سے دیکھا ہے جنت میں سب سے زیادہ لوگ غریب فقیر اور مزدور لوگ ہیں اور جہنم میں سب سے زیادہ جنت میں مزدور وہ جتنا پیسہ ہوگا اتنا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ نے دس دنیا کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھوں کا ٹیبل کا حساب ہوگا ان ہاتھوں کے ذریعے دنوں رات دیکھ لو اس کا حساب ہوگا اتنا امام کے لیے چلتے ہو اللہ کی ہاتھ سے کھاتے کو ہر ٹیبل کا حساب ہوگا حساب دے سکتے ہر طریقوں سے بات ہونا کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت سے کچھ نہ کریں یتیموں کو تکلیف دی مسکینوں کو دکھ پہنچایا ہے اس کا جواب مانگ لو خدا کی قیامت سے ایسا متاثر کرنے والا ہے جہاں سے کوئی بندہ بھی دوڑ نہیں سکے گا کوئی بندہ اپنی مرضی سے مل نہیں سکے گا کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی کھا نہیں سکے گا کسی پی نہیں سکے گا ایسے بدل بھی لوگ جس طرح کا حدیث سے نہیں سمجھ کے روایت ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے بدل لوگ ہوں گے کہ کل قیامت میں اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے ہونے کا ایک سمجھا بن جائے گا اور ان
آنکھ کے ذریعے یہ سمندر بنے گا اور یہاں پہ سمندر کے اندر کشتی نہیں بنے گی. اتنا روئے گا, اتنا بھی بتائے گا, اتنا رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کسی نے رونے کو چھوڑ کے دنیا کی کائنات پہ آ کے ایک عام بات میری تحقیق بتا دے گا تو ساری زندگی کو راستے کی شہر میں غریبوں سے لحاظ, غریبوں سے شکر کو قائم کرنا حضرات. آپ کا ایک کتاب میں پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اب آپ کا ایک کتاب بیٹی شیر خدا کو کرتے اندر اب دیکھیے ہونا تو چاہیے تھا کہ شیر خدا کی طرف کو امارت ہونی چاہیے کہ آپ کے کتاب کی بیٹی کی جگہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. کمال کی یاد طرف ہے, کمال کا پیار ہے. ایک یہودی کے پاس مزدوری کرتے تو جب ان سے پیسے پورے ہوئے یعنی کہ ان کا ہاتھ ہوا تھا, انہیں اتنے ڈول نکالے گا ہر ڈول بدلے میں ایک کھجور ملے گی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا. کام کرنے کے بعد دوڑتے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے سے اعلان کرتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آج انہیں ایک ڈول سے نکالنے کے بدلے میں ابھی ایک کھجور مجھے دیتا رہا ہوں. آج اب آپ مجھے میں ایک ڈول نکالنے کے بدلے میں دو کھجوریں دوں گا, پھر کہتا ہے 3 کھجوریں دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کوئی اور مال دولت کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے پاس آج کا مال دولت لے چاہیے تھا. کام کی وجہ ہے کل ہم نے روزی نہیں ہوگی, اگر میری زندگی نہیں ہوگی اگر روزی بھی نہیں ہوگی. اتنا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ آقا جناب کے بعد میں اور کہا آقا جناب میں گھر میں کام کرتی ہوں, آپ حضرت کرتے ہیں یہ چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے خدا اپنے مسجد اٹھا کے کم سے انسان بن گئے. آقا جناب کو بلا کے دیکھیے, کوئی مزدوری دے دیجیے, ہمارے ساتھ آپ کو کرا دیا. آقا جناب نے فرمایا نہیں, یہ میں غلام میں نہیں دوں گا, میں وظیفہ بناؤں گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, تم اللہ وقت کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری غیر کی مدد کرتے ہوئے تمہاری سبحان میں کام کر دے گا. تمہارے ماتر کو کیا جاتا ہے حضرات اس وقت رحمان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر محدث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت سے پیار کرنے والے بہت بڑے محدث ہیں. ان کا واقعہ بڑھتے ہوئے تڑپ جائیے, ان کو دیکھیے کہ کیسی محبت انہوں نے قائم کی ہے. حضرات توجہ کیجیے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک مالک کا باپ, اس کا باپ ہے, ادھر مزدور ہے, ادھر خادم ہے, ادھر نوکری کرتا ہے. ایک دفعہ وہ مالک سے ہزار ہے, اندیش ہے, ایمانداری کیجیے, غربت ہے نا, ایمانداری بھی رکھ کیجیے, اللہ سے محبت اور پیار بھی رکھ کیجیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کا مالک کہتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے سامنے سے ناروں کے دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ لے کے آ گئے, کھانا جو کیا تو وہ کڑوے آیا. میرے پاس میں آنا ہے, جا کے کچھ خط سے کیا ہو تو بھی
ہمارے کوئی عمارت تعمیر کرے جب تک مالک بیٹھا رہے گا تو ہم اسے ادا کریں گے اس موقع میں بھی منظوری کرتے ہیں جب تک مالک کرتے ہیں اچھا کام کر کے اس کو بے ایمانی لیں گے اگر آپ کسی کے ہاتھ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کرتے ہیں لیکن خیانت کرنے کے لیے ایمانداری کو بیٹھ لیجیے ایمانداری کو بیٹھ کرو گے آج سے میں کروں اگر ہاتھ آگے ہو جائے گا اگر آپ اختیار کو حقل بیان کرتے ہوئے تمام غریب کے ساتھ پیار اور حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قیامت میں 3 بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو متکبر نہیں ہوگا تقدیر بھی متکبر ہوگی آج ہم کو 5 دین کو دے کر اگر پنجر بھی رہنے والے نہیں بنا رہتا دے دیتا واپس کر دیتا ہے کہ اندر تکبر اس نے کمائی بنا دی ہے فرمایا غریب ہوگا لوگ ان سے سوال کرے مانگے جو کاروبار بالکل مجبور ہو جائے کوئی کاروبار کو قرضہ نہ کرتا وہ مانگے آج مسلمان آج پاکستان سے لگے مار فقیری بن چکا ہے فقیری مار بن چکا ہے لوگ ان سے لگے کماتے ہیں بناتے ہیں رات کی غلط بات نہ مانگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاگی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے ہاتھ سے کما کے چیز کھا اپنے ہاتھ سے کما کے کھا پر قیامت میں تیرے پہ کوئی دبا نہیں یہ دبا لوگوں سے سوال کرنا اگر لوگوں سے سوال کرنے تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی قیمت کمانے کی نہیں ہے خود کما کے ہاتھ کرنے والے جب ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا آن کر ہو جائے گا غریب سے بات پیار غریب سے شکر مزدوروں کا احترام ان میں محبت اور پیار مزدور اینٹیں اٹھا اٹھا تیسری بلڈنگ کے جاتے کتنا لوگ اٹھا کے جاتے اب ان سے سختی کا معاملہ نہ دیکھیے ان سے نرمی کا معاملہ دیکھیے ان سے پیار کا اور محبت کا جب معاملہ پیش کرتے اپنے پانچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مزدور ہے تمہارا کھانا لے کے آیا کھانا تیار کر کے آیا اس نے ہاتھ دھوئے اس کی آنکھوں میں دھواں بھی پڑا ہوا اس نے کتنی تکلیف ہوگی شکر برداشت کی ہوگی جب وہ تمہارے پاس کھانا لے کے آئے تو تم ہاتھ اٹھا کے اگر کھانا کھلانا بھی نہ کرو تو ایک لقمہ اٹھا کے اس کو دے دو لقمہ وہ کھا لے اس کا حق بنتا ہے حق یہ ہے کہ اس بات کی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب غریبوں کے ساتھ بٹھا یہ ہے ان کا ہمارا پیار کیا ہے غریبوں کے ساتھ بٹھانا ہمارا پیار کیا ہے غریبوں سے نرمی نہیں کرنی غریبوں سے شفقت نہیں کرنی رات کا کمال کی محبت یہاں پہ محمد غریب ہاتھ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرا پیار حالت میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میرے صحابہ کرام کو ملا دیے 70 صحابہ کرام کو ایک پیارا ملتا ہے اس کا رحمان کی برکت بنا ہوتا نہیں ہے ایک پیارے کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہ میرے پیارے ہاتھ کو ہم پلانا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ نے ایک طرف سے 70 صحابہ کرام کو پلایا آقا کرام نے فرمایا ابو ہریرہ جن کی حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا اور کیا فرمایا اور کیا جب آپ کے جناب نے کچھ وقت کا فرمایا اور کی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے ٹکڑے ہیں اب دودھ کی بہتری عزت سے چلنا شروع ہو گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام کی جماعت صحابہ صحابہ کی جماعت بلکہ اکٹھے کرنے والے اپنے ہاتھ سے ذریعے کمانے والے جماعت دیکھو ساری جناب کا پیغمبر امامت کیا ہاتھ سے ہوٹ رکھ لیجیے گا نام سے میرے غریب آپ نے ہوٹ رکھ کر کیا ہے میں پیغمبر کی مدد سے ہوٹ رکھ کے عزت سے غریب اپنے ہوٹ پیارے سے رکھے یہ ہے محبت یہ ہے اعتبار غریبوں سے محبت کیجیے غریبوں سے پیار کیجیے
اور جیسے غریب کی پیار اور محبت کو پیدا کیا ہے لیکن ایسی پیار ایسا محبت ایسی عقیدت اور ایسے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر کتاب کے جناب محمد کے ساتھ جنت میں ہم سائیکل سے بٹھائے